حضرات گرامی معزز بہنوں اور بیٹیوں، رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی بڑے اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق میں سے ایک یہ صفت بہت ہی نمایاں تھی کہ آپ سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے اور پریشان ہو کے گھر میں گئے، اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا اور رنگ زرد تھا اور خوف زدہ تھے۔ گھر میں گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دیکھا، آپ کو کمبل اڑایا، آپ کو حوصلہ دیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید کوئی میری جان نہ لے لے، مجھے کوئی قتل نہ کر دے اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ فرماتی ہے فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، ابشر فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، آپ خوش رہیں، آپ اطمینان رکھیں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اور سچی بات کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کے پلے کچھ نہیں ہوتے آپ خود کما کے اس کی جیب میں ڈال دیتے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں۔ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو شخص حق پر ہو آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صفات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت سے پہلے ہی آپ کے اندر دیکھی تھی۔ اور یہ جو صفات ہیں ان میں سے کتنی صفات ہے جس کا تعلق سخاوت کے ساتھ ہے کہ وہ تحمل الکل، کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، وہ تکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، فقراء، غرباء، مساکین، آپ ان کو کما کے دیا کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو یہ ساری صفتیں جو ہیں یہ اس کا تعلق صدقے کے ساتھ ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے۔ یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی، لیکن نبوت ملنے کے بعد ان صفات کو چار چاند لگ گئے۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ایسی تھی کہ جس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، تو اس میں فرماتے ہیں کہ کان احسن الناس و اشجع الناس و اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے یکتا تھے، وہ اشجع الناس، اور بہادری میں اور شجاعت میں بھی کمال تھے، وہ اجود الناس، اور سخاوت میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کے تھے۔ سخاوت کرنے میں بھی آپ سب سے اعلیٰ درجے میں تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے نام پہ جس چیز کا آپ سے سوال کیا گیا آپ نے وہ عطا فرما دی۔ فجاء الرجل فاعطاہ، ایک بندہ آتا ہے آپ اس کی جھولی بھر دیتے ہیں،
فجاء رجل فأعطاه غنما بین جبلین، ایک اور شخص آتا ہے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا یا ابھی اس نے اسلام قبول کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے وہ اس سے بھر گئی۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور جا کے کہتا ہے یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما لا يخشى الفاقہ او فی روایہ ما لا يخشى الفقر، کہ اے لوگو اسلام قبول کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے نہیں ہیں اور مارنے والے نہیں ہیں، ڈانٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ عطا کرنے والے ہیں اور اتنا کچھ دینے والے ہیں کہ بندے کو فقیری کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ آپ اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں، جو کہ صحیح ابن حبان میں صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کان الرجل لیسلم ما یرید الا الدنیا، ایک بندہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا تھا۔ بظاہر وہ مال لینے کے لیے آتا کہ آپ دے رہے ہیں تو میں بھی لے لوں، فما یمسی حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا، ایک صبح دن کے ابتدا میں مال لینے کے لیے وہ مسلمان ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ عطا کرتے کہ شام تک اسلام کی محبت اس کے دل میں ایسے گھر کر جاتی کہ اس کو دنیا کا مال و دولت حقیر ہی لگنے لگ جاتا تھا۔ یعنی مال دیتے تھے تو اس مال کے ذریعے سے ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے اور دین کی طرف بلاتے تھے۔ اور کتنے ایسے لوگ جو اسلام کے پکے اور جانی دشمن تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان کو عطا کرتے تو ان کے دل یوں نرم ہو جاتے کہ ہم تو خام خواہی اس عظیم الشان ہستی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام بھی بادل نخواستہ قبول کیا کہ اب باقی لوگ بھی جا رہے ہیں تو میں کیا کروں گا، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حنین کا معرکہ ہوا، اللہ رب العزت نے بے شمار غنیمتیں عطا کی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ آتاہ مئۃ من الغنم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 بکریاں عطا فرمائیں۔ اب ذرا عید قربان آئے گی نا، عید الاضحیٰ، تو ایک بکری کی قیمت معلوم ہو جائے گی کہ کتنے کی آتی ہے۔ آتاہ مئۃ غنم، آپ نے انہیں 100 بکریاں عطا کی۔ ثم 100، پھر 100 اور دے دی، ثم 100، پھر 100 اور دے دی۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں واللہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی وانہ لابغض الناس الی فما برح یعطینی حتی انہ لاحب الناس الی، کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بغض اور دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی، لیکن آپ اس طرح عطا کرتے رہے اور اس طرح میری جولی بھرتے رہے، میرے ہاتھوں میں مال دیتے رہے، اس طرح بکریاں مجھے دیتے رہے کہ مجھے شرم آنے لگی، حتیٰ کہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی میرے دل میں ہو گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ نبوت سے پہلے بھی آپ سخی تھے، اور نبوت ملنے کے بعد آپ میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے ایسے واقعات سنے ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی تھی اور چولہا نہیں جلتا، صرف سادہ کھجوریں کھا کے
اور پانی پی کے آپ گزارا کر لیتے۔ ایک مہمان آتا ہے، آپ اپنی 9 بیویوں کے گھر میں پیغام دیتے کہ اس کے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو 9 کی 9 بیویوں کی طرف سے پیغام آتا ہے اللہ کے رسول ایک بندے کے ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ عطا کرتے تو بڑے بڑے بادشاہ اور کیسر و کسریٰ کے محلات اس سے عاجز آ جاتے ایسا خرچ کرنے سے، لیکن زندگی گزارتے تو درویشوں اور فقراء کی زندگی گزارتے، اور فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی دینا اور مسکینوں کے ساتھ ہی رکھنا اور مسکینوں کے ساتھ ہی روز قیامت ہمیں اٹھانا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اور آپ کی سخاوت اور صدقات و خیرات رمضان المبارک آتا تو اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، آپ کی سخاوت کو 4 چاند رمضان المبارک میں لگ جاتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب آپ کی روزانہ جبریل سے ملاقات ہوتی۔ وَكَانَ جبریل یلقاہ کل لیلۃ من رمضان، جبریل امین رمضان المبارک میں ہر رات آپ کے پاس آتے۔ فیدارسہ القرآن، تو آپ ان کو قرآن سناتے، وہ آپ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو جس وقت آپ کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو جاتے۔ تو یہ تیز آندھی کی جو مثال دی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن المنیر رحمہ اللہ، ان کا قول ابن حجر نے فتح الباری میں رحمہ اللہ انہوں ذکر فرماتے ہیں کہ وجہ التشبیہ بین اجودتہ بالخیر و بین اجودت الریح، کہ آپ کے خرچ کرنے اور تیز ہوا کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جو الریح المرسلہ تیز ہوا ہوتی ہے اس سے مراد اور رحمت کی ہوا ہے جو بارش سے پہلے چلتی ہے، اور پھر جس وقت بارش نازل ہوتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس زمین کو ضرورت ہے یا نہیں، اور یہ کچی زمین ہے یا پکی، اور یہ کوڑا کرکٹ ہے یا پھول ہے، اور یہ کون سی جگہ ہے۔ جب بارش برستی تو ہر جگہ پہ برستی ہے، اور پھر جس وقت ہوا چلتی ہے تو وہ بھی ہر چیز کے اوپر چلتی ہے، پھر وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کرتی، کسی چیز میں فرق نہیں کرتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جب خرچ کیا کرتے تھے تو پھر آپ دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف خرچ کیا کرتے تھے، پھر خرچ کرنے میں آپ کسی کو دیکھا نہیں کرتے تھے، اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سخی تھے، نبوت کے بعد اور سخی ہو گئے، اور رمضان المبارک میں آنے کے بعد آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کی وجوہات اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس وجہ سے رمضان المبارک میں سخاوت زیادہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ جبریل سے ملاقات، قرآن کریم کو نزول، رمضان المبارک۔ تو چند نکات ہم ذکر کریں گے کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیز آندھی کی طرح خرچ کرنا جو ہے وہ اس کی رمضان کے ساتھ کیا مناسبت تھی، اس کی رمضان المبارک کے ساتھ کیا مناسبت تھی، کس وجہ سے آپ رمضان المبارک میں اس قدر کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر اللہ رب العزت زیادہ کر دیتے ہیں،
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہو جاتا ہے، او حج معی، یا ایسے حج کے برابر ہو جاتا ہے جو کسی عام امتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو، اتنا زیادہ اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی وجہ رمضان المبارک میں خرچ کرنے کی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں خرچ کرنے سے بہت سارے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے ہوتے، یا روزہ رکھ کے وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے ہوتے، تو اس لیے رمضان المبارک میں ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک کا روزہ افطار کروانا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرتا ہے، اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے روزے سے اجر کاٹ کے اس کو نہیں دیتے، بلکہ اس کا اجر اپنی جگہ پہ برقرار ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسری مناسبت یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہوتی ہے، تو اس لیے مغفرت کے لیے بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور دیکھیں کہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کو اس کی جزا ملتی ہے۔ اور ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر ہی رحم فرماتے ہیں جو اپنے جیسے بندوں پر رحم کرتے ہیں، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں اللہ کی رحمت کی بہت امید اور بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اس کے بہت زیادہ طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ایک یہ بھی مناسبت ہے۔ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور ان جو کچھ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فراخی عطا فرما دے، اور جو تنگیاں ہیں معاشی طور پر اور جو کمیاں ہیں اللہ دور فرما دے، اور جو کام ہونے والے ہیں اللہ ان کو کر دے۔ کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کسی نے بچوں کی یا بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ گھر کے کھانا پینے کے معاملات اس میں تنگی ہے، تو اس مناسبت سے بھی رمضان المبارک میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کا اجر 700 گنا تک جاتا ہے۔ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا تو 700 گنا اس کے بدلے میں اس کے دانے مل گئے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی اس رحمت کی بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ہماری معاشی تنگیاں اور جو مالی تنگیاں ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی دور کر دے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جو اتنی کثرت سے خرچ کرتے تھے اور اتنی جو سخاوت کیا کرتے تھے، اس کی ایک وجہ حدیث میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ حین یلقاہ جبریل، کہ جب رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिब्रील अमीन से मुलाकात होती, और रमज़ान मुबारक में रोज़ाना जिब्रील से अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती। और आपके इल्म में है जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार है, और ये कहाँ से आते हैं? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आते हैं, अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को मिलते तो आपको अल्लाह की याद आ जाती और आपको जन्नत की याद आ जाती, जो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम की हमराही में देखी थी। आपने फिर जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या है, ये क्या है, ये नहर कौन सी है? ये सारी तफसीलात जन्नत की जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अमीन से मुलाकात होती ना, आपको अल्लाह की भी याद आ जाती थी। आपको देख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और कुर्बत आपके दिल में जाग उठती, और जन्नत की मोहब्बत उसके जाग उठती। और आपको ये कुरान करीम में कितनी जगह पे है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम से बचो। अहादीस में कितना आता, आपने खुद फरमाया जहन्नम से बचो, चाहे एक खजूर के टुकड़े के साथ ही क्यों ना बचो। तो आपको वो चीज़ें जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख के याद आ जाती, इसलिए आप और ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करते थे। इसी तरह छठी मुनासबत रमज़ान मुबारक में ख़र्च करने की वो ये है कि आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ युकाना युदारिसुहु, हदीस में जो हमने पढ़ी है उसमें आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दौर किया करते थे। वो आपको कुरान सुनाते और आप उनको कुरान करीम सुनाया करते थे। और कुरान करीम में कितने ऐसे मुकामात हैं कि वह अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, लोगों मौत से पहले पहले ख़र्च कर लो। फिर ना कहना कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो के मैं आ जाऊँ। व अनफ़िक़ू, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। कितने कुरान करीम में मुकामात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़र्च करने का हुक्म दिया। इसलिए जब रमज़ान मुबारक में आप जिब्रील से कुरान करीम सुनते और ख़ुद उनको सुनाते, तो कुरान करीम में जो बार बार अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म होता, इस वजह से भी आप रमज़ान मुबारक में ज़्यादा ख़र्च किया करते थे। हज़रात गिरामी, रमज़ान मुबारक में सखावत और माल ख़र्च करने की वजूहात में से एक वजह यह भी होती है कि इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहा होता है। उस वक़्त भूख और प्यास से उसका दिल नरम होता है। फिर गुरबा, फ़ुक़रा और मसाकीन की ज़रूरत और उनकी जो है वो परेशानी उसके सामने आती है, और उनकी तकलीफ़ का उसे एहसास होता है कि भूख जो है ये इंसान को कितना परेशान करती है। ये भूख और प्यास हम तो एक मौक़त है, वक्ती तौर पर है, और इसका अजर भी हमने अल्लाह से बहुत लेना होता है। तो याद ही आता है कि वो लोग जो गुरबा और मसाकीन हैं, जो सारा साल भूख की वजह से परेशान रहते हैं और जिन्हें रोटी के लाले पड़े होते हैं, तो इंसान का दिल जब ये चीज़ें सोचता है तो नरम होता है, और फिर वो अल्लाह के रास्ते में माल ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने की कोशिश करता है। हज़रात गिरामी, रमज़ान मुबारक में ज़्यादा माल ख़र्च करने की वजूहात और तरगीबात में से एक ये भी है कि शैतान इंसान को माल ख़र्च करने से रोकता है, वो उसको डराता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि शैतान तुमको फ़कीरी से डराता है। और ये कब डराता है? जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना हो। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और गंदी जगहों पर और गलत जगहों पर जब ख़र्च करना हो ना, कहीं कोई बसंत आ जाए, कहीं कोई न्यू ईयर आ जाए, कभी किसी की सालगिरह आ जाए, कभी होली का त्यौहार आ जाए, कभी कोई ऐसा जो कुछ शादी ब्याह नौज़ुबिल्लाह जिस तरह हम लोग करते हैं वो आ जाए, फिर जो है वो बाजे वाले बुलाने और उन पर ख़र्च करना, फिर जो है म्यूज़िक पे ख़र्च करना, और फिर फजूल रस्मों पे ख़र्च करना, उस वक़्त शैतान नहीं रोकता बल्कि उसका हुक्म देता है। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, वहाँ नहीं वो फ़कीरी से डराता,
وہ فقیری سے تب ڈراتا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت شیطانوں کو باندھ کے کمزور کر دیتے ہیں، اس لیے وہ جو دل کو بار بار ڈراوے دلاتا ہے نا، تو وہ ڈراوے بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے، اور شیطان کی طرف سے جو ڈراوا ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، 9واں سبب رمضان المبارک میں اور 9ویں مناسبت جو رمضان المبارک میں خرچ کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے ہم طلبگار ہوتے ہیں۔ اور روزہ جو ہے، آپ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی ہے کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈال ہے۔ جنہ کس سے ڈال ہے؟ گناہوں سے ڈال ہے، شیطان سے بھی ڈال ہے اور گناہوں سے بھی ڈال ہے۔ اچھا، اب وہ گناہ جو کرنے تھے ان سے تو روزہ جو ہے وہ ڈال بن گیا، اب جو پہلے کیے ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ جو پہلے کیے ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو صدقات سے مٹانا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ آگ کو پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح گناہوں کو صدقہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں نئے گناہوں سے روزہ ڈال بن جاتا ہے، اور جو پہلے پڑے ہوتے ہیں صدقہ کرنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ویسے بھی روزہ اور صدقہ ان کی بڑی ہی مناسبت ہے، مومن کے لیے اس کی بڑی ہی مناسبت ہے۔ مثال کے طور پر ایک صرف حدیث بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ جنت میں کچھ ایسے بلوری محلات ہیں کہ جہاں اندر سے بیٹھ کے باہر کا نظارہ ہوتا ہے اور باہر سے بیٹھ کے اندر کا نظارہ ہوتا ہے۔ ایسے شیشے کے بلوری محلات کا سن کے حیران رہ گئے۔ ایک جنگلوں میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا اعرابی کھڑا ہوا، کہنے لگا لمن ہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے خوش قسمت ہوں گے جن کو یہ محلات ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لمن طاب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى للہ باللیل والناس نیام، کہ یہ اسے ملیں گے جو گفتگو نرم کرتا ہو، اچھی گفتگو کرے گا اور لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، وأدام الصيام، اور خود روزے رکھتا ہے اور خود روزوں پہ ہمیشگی کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے اور خود روزوں پہ ہمیشگی کرتا ہے، اور رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مناسبت جنت میں جانے کی، روزہ اور صدقہ دونوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں جہاں دوسری نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔